پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج کا خبر نامہ لیاقت آباد کے سرکاری اسپتال میں آتش زدگی کی تحقیقات یا حقیقت کو چھپانے کا عمل، ہارنے والی سیاسی جماعتوں کو کامیاب کیسے کرایا گیا، اقوام متحدہ اور چیف جسٹس کا انتخاب کے حوالے سے موقف، مولانا فضل الرحمان کی نون لیگ سے دوری کیوں اور سندھ میں آج کیا ہونے جا رہا ہے پر مشتمل ہے. ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں پراسرار آتش زدگی کی تحقیقات کے لیے ڈاکٹر ندیم اختر شیخ MS چلڈرن سندھ گورنمنٹ اسپتال نارتھ کراچی کی سربراہی میں ڈاکٹر ثاقب شیخ قائم مقام ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی، ڈاکٹر خالد بخاری MS ڈاکٹر رت کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی، بایو میڈیکل انجینئر جامشور و ذوالفقار شیخ پر مشتمل ہے. قابل احترام بایو انجینئر کے علاوہ یہ تحقیقاتی کمیٹی اپنے سربراہ سے لے کر دیگر ممبران تک ان نوسر بازوں اور بازیگروں پر مشتمل ہے جن کی از خود حاضر سروس جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے تحت عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ لوگ سنگین بدعنوانیوں اور بے قاعدگیوں میں ملوث رہنے کے بعد ترقی پاتے ہوئے یہاں تک کیسے پہنچے، اور ان سب کے سرغنہ توہین عدالت کا چلتا پھرتا مجسمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ڈاکٹر سکندر علی میمن ہیں. انہوں نے بظاہر ڈاکٹر ندیم شیخ کی طرح اسلامی حلیہ ضرور اپنایا ہوا ہے، لیکن تاریخ اسلامی ایسے منافقین سے بھری پڑی ہے، اور ایسے منافقین اسلام نے ہمیشہ نور اسلام جیسے دین اسلام کو بے حد نقصان پہنچایا ہے. میں یہاں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اس سے پہلے بھی میں اس واقعے اور ان کے جھوٹ کا متعدد بار اظہار کر چکا ہوں، جس کا جواب مجھے ان دونوں کی جانب سے آج تک نہیں دیا گیا ہے. ڈاکٹر ندیم شیخ کی اہلیہ پیپلز یوتھ پروگرام میں انسٹرکٹر کی حیثیت سے سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد سے مستعفی ہو کر گھر چلی گئی تھیں، لیکن جب کئی ماہ بعد سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی سمری پر ان عارضی ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ڈاکٹر سکندر علی میمن نے ڈاکٹر خالد بخاری، جو اس وقت بھی آج کی طرح خلاف قانون MS سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی تھے، ان سے ڈاکٹر شبنم ندیم شیخ کی ملازمت کا جھوٹا سرٹیفکیٹ لے کر انہیں خلاف قانون مستقل وومن میڈیکل آفیسر لگوانے میں غیر قانونی اقدام میں ان دونوں کا ساتھ دیا. اگر یہ تقرری سچ اور قانون کے مطابق ہے تو مبینہ طور پر مذکورہ تینوں افسران ڈاکٹر شبنم ندیم شیخ کی سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی میں عارضی تقرری حاضری اور تنخواہ کی وصولی کا سہ ماہی ریکارڈ پیش کر دیں. میں نہ صرف پبلک فورم پر اپنے اس پروگرام میں ان تینوں سے معافی مانگ لوں گا، بلکہ بطور سزا، چونکہ میں ایک مفلس صحافیوں میں شمار ہوتا ہوں، تمام زندگی بطور غلامی اس کے باوجود ان تینوں افسران کی خدمت میں پیش کر دوں گا. میں ان تینوں کے باپ کے درجے پر ہونے کے باوجود اپنی اس سزا کو خود تجویز کر رہا ہوں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اس نیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان تینوں محکمہ صحت کے افسران سے میرا کوئی ذاتی بغض یا چپقلش نہیں ہے. جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، جیسا کہ 14 فروری کل بدھ کو جب ڈاکٹر ندیم اختر شیخ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں اپنی تحقیقات کرتے ہوئے ملے،
تو اخلاقی اور شرعی تقاضوں کو میں نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے ملاقات کی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، باقی تفصیل انشاءاللہ کل پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، سندھ کے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے ایک بار پھر چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم سے متنازع سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے خلاف اختیارات اور کروڑوں روپے کے غلط استعمال کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ کو انہوں نے 7 فروری کو تحریری مکتوب میں کہا ہے کہ سیکریٹری صحت نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک NGO JDC کو نگراں حکومت کے دور میں 22 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ کی سمری بھیج کر گرانٹ دینے کی کوشش کی اور ہیلتھ کارڈ کی مد میں بھی کروڑوں روپے کا غلط استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستانی حکام اور سیاسی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ پاکستان انتخابی تنازعات کا فوری قانونی حل نکالے، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا مکمل احترام کیا جائے، جبکہ گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختلف کیسز کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوج کاروبار نہیں صرف دفاع کرے، سب کو اپنے اپنے مینڈیٹ میں رہنا چاہیے۔ دوسری جانب بلوچستان میں چھٹے روز بھی انتخابی دھاندلی کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے احتجاج جاری رہا اور قومی شاہراہیں آمد و رفت کے لیے بند رہیں، جبکہ سندھ میں انتخابی نتائج کے خلاف حیدرآباد لاڑکانہ کند کوٹ میں JUI کی جانب سے اور خیبر پختونخوا حیات آباد پشاور میں PTI کی جانب سے بھی احتجاج جاری رہا۔ ادھر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے ان کے اس اعلان نے کہ فیصلے اب ایوانوں میں نہیں سڑکوں پر ہوں گے، اس دو ٹوک اعلان نے سانحہ 9 فروری انتخابی دھاندلی کے خلاف جاری تحریک میں ایک نئی روح پھونک کر سیاسی جماعتوں کے ایک نئے اتحاد کا راستہ کھول دیا ہے، جبکہ LDN کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق نون لیگ اور JUI کے انتخابی اتحاد کے بعد اس مخالفانہ فیصلے کی وجہ نون لیگ کی حد درجہ قادیانی نوازی بنی ہے، جس کے مطابق چیف الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ایک امیدوار کو انتخاب میں حصہ لینے سے روک دینے کا بھی فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو اپنی جماعت کے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں ارکان عاملہ کی بھرپور اکثریت نے نون لیگ کی قادیانیوں سے قربت اور قادیانی نوازی انہیں مذکورہ فیصلے کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں یہ امر واضح رہے کہ سقوط ڈھاکہ میں بہت سارے دیگر اسباب و عوامل کے علاوہ پاکستان توڑنے میں قادیانیوں کا کلیدی کردار ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اب آپ نون لیگ کی انتخابی کامیابی کی حقیقت جاننے کے لیے پہلے ایک ویڈیو میں اس کی معمولی سی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے رات بھر دھمکی دیے، بولا تمہارے گھر پولیس بھیج رہے، پولیس میرے وارنٹ نکالے، یہ وارنٹ ہے میرے پاس، سب بار آ رہے ہیں اور اس نے رفیق آرا نے پورا جینا آرام کیا ہے۔ گلبار صاحب بتائیں گے، گلبار صاحب ادھر آ کے بتاؤ، ظلم ایسے الیکشن ہوتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ کم سے کم آواز تو اٹھاتی ہیں، یا کوئی سننے والا نہیں۔ میری بچی نے میرے ہاتھ پکڑے، بولا بابا نہیں جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا آپ کو۔ اس ویڈیو کے بعد نون لیگ کے کارکنوں کے ایک ویڈیو کی یہ بھی جھلک آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ لاڑکانہ میں بلاول زرداری کی کامیابی کی ایک جھلک اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ صاحب ہیں जेके ई कार्ड तक़रीबन 7 जे तादाद में आहिनि। ई कार्ड वठी रखिया आहिनि साईं, इलेक्शन कमीशन जो को बि रूल कोन्हे को। साईं तव्हां ई कार्ड छो रखिया आहिनि पाण वटि? सर जेके वोटर आहिनि अंदरि मायूं आयूं असांखे कार्ड ॾींदा विया आहिनि नंबर वार। इलेक्शन कमीशन जा तव्हां नुमाइंदा आहियो, तव्हां असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर आहियो, तव्हां ज़िम्मेवार आहियो।
तव्हांखे कहिड़े रूल तहत ही शनाख्ती कार्ड पाण वठी रखणा आहिनि? नज़्म ज़ब्त जो को ख़्याल ई न आहे सर। हेतिरियूं केतिरियूं मायूं असां केतिरनि खे संभालींदासीं? असां कार्ड नंबर वार वठंदा विया आहियूं सर। ही जेके बि असां मोटा ही जेके बि वोटर आहिनि GDA जा, ही ॾिसो साईं कार्ड ॾेखारियो। हा सर, कार्ड आहिनि, कार्ड ही ॾिसो सौनि जे तादाद में मायूं बि ॾेखारियो सर, उन्हनि जा कार्ड अंदर तव्हांजो नालो छा आहे वठंदा साईं? वेंदासीं न। तव्हांजो नालो छा आहे? एजाज़ अली चांडियो सर। एजाज़ अली चांडियो। जी जी असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जी बाबा जी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब सां मिलायो मुझे। रिगार्डिंग अंदर आ रहा है बैठो आकर। अब आप कराची और अंदरून सिंध में MQM पाकिस्तान की इंतखाबी कामयाबी की एक झलक भी स्क्रीन पर मुलाजा फरमाए। इस जुल्म, नाइंसाफी और अवामी मैंडेट पर डाके के खिलाफ GDA के सरबराह पीर साहब पगारों की अपील पर हैदराबाद बाईपास पर धरना और कराची समेत सिंध भर में GDA में शामिल दीगर जमातों, जमात इस्लामी, TLP, JUI व दीगर जमातें भी एहतिजाज करने जा रही हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।